ہاں کوئی بہت تحقیقاتی اپنے آپ کو سمجھتا ہے اگر تو اس پر انویسٹیگیشن کروا لے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جنید قریشی۔ آج ایک افسوسناک خبر کے حوالے سے اپنا ریئیکشن اور اپنا ریویو لے کے آیا ہوں آپ کے سامنے۔ بات کرتے ہیں مولانا طارق جمیل کے حوالے سے۔ ان کے بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی ہے گزشتہ روز، جس کے حوالے سے مختلف خبریں گردش کر رہی ہیں، بہت سے لوگ مختلف باتیں کر رہے ہیں۔ اس وقت سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے جس میں مختلف قسم کے اپنے اندازے لگا کر لوگوں نے ایک عجیب سا جھوٹ کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ اس کے حوالے سے میں آپ سب کے سامنے مولانا طارق جمیل کے اپنے بیٹے کی زبانی، ان کے دوسرے جو نمبر کے بیٹے ہیں انہوں نے خودکشی کیا جن کا نام تھا مولانا عاصم جمیل، ان کے بڑے بیٹے نے مولانا یوسف جمیل نے ایک ویڈیو جاری کی ہے، ویڈیو پیغام، اس میں باقاعدہ طور پر تمام تر جو معاملات پیش آئے ہیں اس کے حوالے سے حقائق بیان کیے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ کچھ حقائق جو ہیں وہ سن لیتے ہیں اور اسی ویڈیو میں یہ معاملہ کلیئر ہو جائے گا کہ اصل میں بات ہے کیا، کیونکہ ہر کوئی جو ہے نا وہ اپنی اپنی رائے اس وقت دے رہا ہے۔ بہت سے لوگ الزامات بھی لگا رہے ہیں، بہت سے لوگ تنقید کا نشانہ بھی بنا رہے ہیں مولانا طارق جمیل کو۔ کچھ لوگوں کو میں نے یہاں تک کہتے سنا ہے کہ جی اپنے بچوں کو وقت دیں، اگر نہیں دیں گے تو اس طرح کے واقعات ہوں گے، ڈپریشن اور یہ، مطلب کہ میں حیران ہوں کہ کیسی لوگ شاید فلو میں ایسی باتیں بہت جاتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی، کچھ نہ کچھ بات کرنی ہوتی ہے تو فلو میں ایسی بات بول دیتے ہیں۔ بات سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے، میرے خیال سے ٹھہر کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، لیکن کوئی ایسی نامناسب بات نہیں کرنی چاہیے۔ بہرحال فی الحال چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف، کچھ چیزیں جو ہے وہ کلیئر کر لیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ اگلی بات کرتے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی نبی الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قال تعالی بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت۔ میں انتہائی بوجھل دل سے، انتہائی مشکل سے یہ ویڈیو میسیج ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ آج شام کو میرے چھوٹے بھائی عاصم جمیل کی ڈیتھ ہو گئی، جو کہ ایک بہت بڑا ہماری فیملی کے لیے سانیہ ہے۔ لیکن اس تکلیف کی حالت میں بھی مجھے میڈیا پہ اس لیے حاضر ہونا پڑا کہ بہت سی نگیٹو خبریں، مختلف خبریں، غلط خبریں میڈیا پر چلائی جا رہی ہیں۔ میں ان کی وضاحت کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ میرے بھائی عاصم جمیل بچپن سے شدید ڈپریشن کے مریض تھے، اور پچھلے 6 ماہ سے ان کو جو ان کی بیماری کی شدت کی وجہ سے الیکٹرک شاک لگائے جا رہے تھے تاکہ ان کی ڈپریشن کو، ان کی بیماری کو کنٹرول کیا جا سکے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو یہ فاقہ نہ ہوا۔ اور آج کے روز وہ اتفاقاً گھر میں اکیلے تھے، اور انہوں نے اپنی تکلیف اور اذیت کی وجہ سے باہر سیکیورٹی پہ تعینات جو گارڈ تھا اس سے بندوق لی اور اس سے اپنے آپ کو انہوں نے شوٹ کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے علاوہ جتنی بھی بات کی جا رہی ہے، کوئی دشمنی تھی، کسی نے حملہ کیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ کی تقدیر تھی اور ہم اللہ کے اس فیصلے پر راضی ہیں۔ آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم سب نے مل کر یہ ویڈیو دیکھی ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ مجھے خود بھی دلی طور پر افسوس بھی ہوا ہے اس چیز کا، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جو شخص بھی اس دنیا میں آیا ہے اس نے جانا ضرور ہے۔ افسوس، تکلیف اس کے جو قریبی ہیں، عزیز و اقارب ہیں، ان کے علاوہ وہ تکلیف کوئی اور نہ سمجھ سکتا ہے، نہ اس کا احساس کر سکتا ہے۔ تو میرے خیال سے اس وقت مولانا طارق جمیل ہوں، ان کے بھائی ہوں یا دیگر لوگ ان کے ارد گرد جو ان کے عزیز و اقارب تھے، جو واقعی میں ان سے محبت کرتے تھے، ان کے بیٹے سے، تو جو غم کا مقام اس وقت ان کے لیے ہے، میرے خیال سے وہ کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ اس وقت ایک عجیب سی سچویشن پیدا کر دی گئی ہے جس کو کلیئر کرنے کے لیے ان کے بیٹے نے بھی ایک ویڈیو بنائی ہے، اور اسی ویڈیو پر ریئیکشن دینا میں نے اس لیے اپنا فرض اور ضروری سمجھا ہے کہ جن لوگوں تک ویڈیو میری بھی پہنچ سکے، اس کے ذریعے بھی لوگوں کو یہ کلیئرٹی مل سکے کہ یہ معاملہ اصل میں پیش آیا ہے جہاں تک انہوں نے یہ بات بتائی ہے ان کے بڑے بیٹے نے۔
میرے خیال سے اس سے زیادہ کا جو کام ہے وہ ہمارا نہیں ہے یوٹیوب پہ یا کسی بھی چینل پہ یا کسی جگہ پہ بیٹھ کر اس طرح کی بات کرنا. ہاں کوئی بہت تحقیقاتی اپنے آپ کو سمجھتا ہے اگر تو اس پر انویسٹیگیشن کروا لے, انویسٹیگیشن کر لے خود باقاعدہ طور پر, لیکن انویسٹیگیشن کرنے کے بعد باقاعدہ پروف ہونے کے بعد کوئی دوسری بات کی جا سکتی ہے. فی الحال ہمیں اسی بات کو ماننا ہے کیونکہ ہمارے پاس کسی کے پاس بھی کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے. کوئی بھی شخص ہے جب وہ کوئی بات کر دیتا ہے تو اس پر شک ظاہر کرنا اس طرح سے اور پھر اس کے بعد شک کو یقین میں بدلنے کی کوشش کرنا بغیر کسی ثبوت کے وہ مناسب نہیں ہے. ان کی بات ماننا اور کسی بھی شخص کی جو اس نے سٹیٹمنٹ دیا ہے وہ ماننا پہلے ہاتھ ہمارا ہر ایک شہری کا, ہر ایک شخص کا جو ہے وہ فرض بنتا ہے. اگر کسی کو بہت زیادہ خارش ہے, وہ سمجھتا ہے کہ کوئی دوسرا معاملہ ہے اور میں ٹی وی پر آ کر یا یوٹیوب پر بیٹھ کر یا سوشل میڈیا پر بیٹھ کر اس معاملے کے بارے میں ڈسکس کرتا ہوں اور سنسنی پھیلانے کی کوشش کرتا ہوں, تو اس کو سنسنی پھیلانے سے پہلے یہ چیز سوچنی چاہیے کہ اگر اس کے پاس پروف نہیں ہے تو وہ یہ چیز غلط کر رہا ہے اگر وہ اس چیز کو یوز کر کے سنسنی پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے. کلیئر کٹ سی بات ہے کہ ان کے بیٹے نے خود سے یہ بات, ان کے بڑے بیٹے نے یہ بتا دی ہے کہ ان کے دوسرے نمبر والا جو بیٹا ہے مولانا عاصم جمیل, اس نے خودکشی کی ہے. اس کے بعد کوئی بات رہ نہیں جاتی. رہا سوال خودکشی حرام ہے یا حلال, جتنا میں جانتا ہوں میرے مطابق خودکشی حرام ہے, لیکن اس شخص کے لیے جو پورے طریقے سے سمجھ بوجھ رکھتا ہو. یہ بات اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ کس شخص کو سمجھ بوجھ تھی یہ واقعہ, یہ اپنے ساتھ یہ چیز کرنے سے پہلے, اپنی جان کو ختم کرنے سے پہلے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جو شخص جس طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ ان کا بیٹا کافی سالوں سے الیکٹرک شاک تک اس کو دیے جا رہے تھے, ڈپریشن, اور ظاہر سی بات ہے کہ ڈپریشن انہیں تو یہ چیز کچھ دبے الفاظ میں کہی ہے, لیکن اندازہ یہی ہوتا ہے, الیکٹرک شاک سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ عام قسم کے ڈپریشن میں نہیں تھا. وہ جو جس عام طور پر جس کو کہا جا سکتا ہے ایک شدید قسم کی مینٹل ایلنس میں شاید وہ رہا ہے شخص, ان کا بیٹا جو ہے مولانا طارق جمیل کا, جس کی وجہ سے اس کو الیکٹرک شاکس دیے جا رہے تھے. تو میرے خیال سے یہ بات کرنا کہ جی خودکشی حرام ہے اور اب وہ حرام موت اور یہ وہ, ہمیں یہ فتویٰ دینے کی ضرورت نہیں ہے, نہ ہمارے فتوے کی کسی کو ضرورت ہے. کوئی بھی سچویشن ہو سکتی ہے, اگر تو واقعی میں بھی یہ بات مانتا ہوں کہ اگر تو وہ ہر طریقے سے وہ شخص سمجھ بوجھ رکھتا تھا, ہوش و حواس رکھتا تھا, تو پھر تو ظاہر سی بات ہے کہ خودکشی ہمارے مذہب میں حرام ہے. لیکن اگر وہ سمجھ بوجھ نہیں تھا رکھتا تو پھر یہ فیصلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دینا چاہیے. ہمارا کوئی کام نہیں ہے اس میں, ہم کوئی نہیں ہوتے مداخلت کرنے والے. یہی میرا میسج تھا. غلط خبریں پھیلانے والوں کو اللہ کا خوف کرنا چاہیے, خاص کر جو مسلمان مذہب سے تعلق رکھتے ہیں ان کو تو خصوصی طور پر اللہ کا خوف کرنا چاہیے, اور جو اس مذہب سے تعلق نہیں رکھتے ان کو اپنے جس کو بھی وہ مانتے ہیں اس کا خوف کرنا چاہیے کہ کسی کی بھی بارے میں غلط بات کرنے سے پہلے یا کوئی جھوٹ تہمت پھیلانے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ کل وہ آپ کی طرف بھی چیز آ سکتی ہے. تو اتنا ہی میسج دینا چاہوں گا کہ کوئی ایسی چیز نہ پھیلائیں, اور جن لوگوں نے ایسی کوئی ویڈیو غلط بنائی ہے وہ اس کا ازالہ کرنے کے لیے اس طرح کی ویڈیوز کو پھیلائیں, اور اس طرح کی ویڈیوز یا اس طرح کے میسج کو یا اس میسج کو اپنے طور پر جو طریقہ بہتر سمجھتے ہیں وہ پھیلائیں. جو مولانا طارق جمیل کے پہلے بڑے بیٹے کا ہے اس کو پھیلائیں, تاکہ ایک کلیئر جو چیز ہے, ایک لوگوں کے ذہن میں نقشہ کلیئر ہو سکے, اور یہ جھوٹی موٹی سنسنی جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ جو پھیلائی جا رہی ہے اس کا خاتمہ ہو سکے. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک, شیئر اور اس پہ کمنٹ کر دیجئے, اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے, آل کے بٹن پہ لازمی کلک کیجئے گا. اللہ حافظ.